بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک شخص نے نہایت ہی خوب رو پرہیزگار خاتون سے شادی کی۔ دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے۔ مسرت بھرے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی۔ اپنی بیوی کو گھر میں تنہا کیسے چھوڑے؟ کسی معتبر شخص کی تلاش شروع کی۔ اسے اپنے سکے بھائی کے علاوہ کوئی معتبر ذمہ دار نہ ملا۔ بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک روز دیور نے اپنی بھابھی کو غیر اخلاقی پر اکسایا، مگر اس پاک باز خاتون نے اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیر دو اور میں شوہر کی گناہگار بن جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ دیور نے بھابھی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی۔ اس نیک خاتون کا شوہر جب سفر سے لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابھی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے بدکاری پر اکسایا تھا، لیکن میں نے منع کیا۔ شوہر نے بغیر سوچے سمجھے اس وقت پارسا بیوی کو طلاق دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا، میرا بھائی سچا ہے۔ وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک عابد و زاہد کا گھر نظر آیا۔ دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی۔ اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگاہ شت پر اسے مامور کر دیا۔ ایک دن عابد گھر سے کام کے لیے باہر گیا۔ گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا، مگر اس عورت نے انکار کیا اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو، اس لیے کہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تمہیں بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا۔ نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کا گھر لوٹنے پر قتل کا الزام اس خاتون پر عائد کر دیا۔ اس اللہ والے عابد کو غصہ آیا، مگر اللہ سے اجر کی امید بہن کر صبر کر گیا۔ 2 دینار اجرت کے طور پر خاتون کو دیے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا۔ عابد کا گھر چھوڑا، شہر کی طرف رخ کیا۔ وہاں دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو مار رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے ذمہ قرض ہے، یا تو قرض ادا کرے یا ہماری غلامی کرے۔ خاتون نے پوچھا اس پر کتنا قرض ہے؟ کہا 2 دینار۔ اس پر خاتون نے انہیں 2 دینار دے کر اس شخص کو آزاد کروا دیا۔ آزاد ہونے والے شخص نے پوچھا تم کون ہو؟ اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی۔ اس پر آدمی نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور نفع برابر بانٹ لیں گے۔ خاتون نے حامی بھر دی۔ اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری سفر پر نکلتے ہیں۔ خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں کشتی کے پاس پہنچے۔ نوجوان نے کہا پہلے تم کشتی پر سوار ہو۔ وہ سوار ہو گئی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا یہ میری لونڈی ہے، میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے دیے اور خاتون کو اس کی لا علمی میں اسے خرید لیا۔ وہ شخص پیسے لے کر بھاگ نکلا۔ کشتی روانہ ہوئی۔ خاتون اس شخص کو ڈھونڈنے لگی مگر نہیں پایا۔ کشتی کے عملے نے اسے گھیر لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ خاتون کو تعجب ہوا۔ اس پر کشتی کے کپتان نے بتایا کہ میں نے تمہیں مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو گی جس کا حکم دیا جائے گا۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو۔ یہ کہنا ہی تھا کہ سمندر میں آندھی اور طوفان آیا۔ کشتی ڈوب گئی۔ کشتی عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے، لیکن وہ صابرہ خاتون بچ گئی۔ اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا۔ بے موسم کی آندھی کو دیکھ کر وہ بھی گھبرایا، لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا۔ پھر یکا یک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو کہ ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ امیر نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لایا جائے۔ اس خاتون کو محل میں لے جایا گیا۔ ماہر اطباء کی نگرانی میں اس کا علاج شروع ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر ڈالی۔ دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک سارے واقعے بیان کیے۔ حاکم شہر کو اس کے صبر نے موہ لیا اور اس سے شادی کر لی۔ امور سلطنت میں مشیر کاری کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلے کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وقت گزر رہا تھا، نیک حاکم کا انتقال ہو گیا۔ شہر کے لوگ اکٹھا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے۔
متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور عاقل خاتون کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع میدان میں کرسی لگانے کا اور شہر کے تمام مردوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تمام مرد حضرات اس کے سامنے گزرنے لگے۔ اس نے اپنے سابقہ شوہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا، پھر اس کے بھائی کو کنارے ہونے کا حکم دیا، عابد کو بھی ایک کنارے کیا، پھر اس نے عابد کے نوکر کو بھی دیکھا، اسے بھی مجمع سے الگ کھڑے ہونے کا حکم دے دیا، پھر اس خبیث شخص کو دیکھا جسے خاتون نے آزاد کروایا تھا، اسے بھی کنارے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اب باری باری فیصلہ کرنے لگی۔ سب سے پہلے سابقہ شوہر سے مخاطب ہوئی، تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے بری ہو، لیکن تمہارے بھائی پر حد لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ پھر عابد سے مخاطب ہوئی اور کہا، تم کو تمہارے خادم نے گمراہ کیا، لہٰذا تم بھی بری ہو، لیکن تمہارا خادم قصاصاً قتل کیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیث سے، تمہیں جس دام کی سزا دی جاتی ہے تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات دلائی تھی۔ اخلاقی سبق یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، کسی کے اچھے عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ فرماتا ہے جو اللہ سے تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔